بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام سیریز ہے امہات المومنین کے سیرت کی۔ آج ایپیسوڈ ہے 6واں، ذکر ہوگا اس عظیم ماں کا جس کو ام المومنین کے ساتھ ساتھ غریبوں اور مسکینوں کی ماں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جن کو ام المساکین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ آج ان کے ذکر کا دن ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ کو ام المساکین کیوں کہا جاتا ہے۔ آج بات ہوگی کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کب کیا، آپ نے کتنا عرصہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گزارا، آپ کا وصال کب ہوا، آپ کی تدفین کہاں ہوئی۔ تو ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخری تک بنے رہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہماری اور آپ کی ماں، تمام مومنین کی ماں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر۔ آپ کا مبارک نام زینب، والد کا نام خزیمہ بن حارث اور والدہ کا نام ہند بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ آپ بچپن ہی سے بڑی سخی اور رحم دل تھیں، غریبوں اور مسکینوں کو کھوج کھوج کر کھانا کھلاتیں، غریبوں اور مسکینوں کو کھوج کھوج کر ان کی ضرورتیں پوری کرتیں۔ یہی بات ہے کہ اس زمانے کے لوگ آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ طائف اور اس کے آس پاس آباد ایک مشہور قبیلہ حوازن کی ایک مشہور شاخ ہلال بن عامر بن صعصع کی عظیم خاتون ہیں۔ آپ اپنے وطن طائف میں پیدا ہوئیں، وہیں آپ کی پرورش ہوئی۔ آپ نے بڑا کم عرصہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر بتایا۔ مورخین کہتے ہیں کہ 3 مہینہ یا 8 مہینہ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ظاہری طور پر رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ذکر جمیل تاریخ میں بڑا کم ملتا ہے، لیکن اس کمی ذکر کے باوجود جو بھی ذکر آپ کا ملتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے قسمت کا ستارہ بڑی عروج پر تھا، بڑی نیک اور پاک دامن خاتون ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ ہوا۔ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن جحش شہید ہو گئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 ہجری میں آپ سے نکاح فرمایا۔ آپ کی غمخواری کے لیے، آپ کی بیوائیگی کے غم کو دور کرنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے نکاح فرمایا اور ایک بیوہ سے نکاح کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ آج بیواؤں سے نکاح کرنے کو عبث اور بیکار اور اپنی عزت پہ ایک داغ سمجھنے والوں، یہ دنیا کا سب سے عظیم ترین شخص ہے، یہ دنیا کے سب سے عظیم ترین اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین مخلوق ہیں، انسانوں میں، رسولوں میں، نبیوں میں سب سے افضل ہیں۔ پھر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بیوہ سے نکاح کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ بیواؤں سے، غریبوں سے، مسکینوں سے نکاح کرنا یہ بری بات نہیں ہے، یہ عبث اور عیب کی بات نہیں ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ بڑی پاک دامن تھیں، بڑی سخی تھیں، آپ بڑی نرم دل تھیں، جس کی وجہ سے تاریخ نے آپ کو ام المساکین کے لقب سے یاد کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ہمیں جود و سخا، رحم دلی، شفقت و محبت، ایثار و قربانی اور وفا شعاری کا سبق ملتا ہے۔ امہات المومنین نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ امہات المومنین کے درمیان اس امر کو لے کے اختلاف ہو گیا، لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو یہ بات پتہ چلی کہ خیرات و صدقات میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں، لہٰذا آپ کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں اور آپ کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ ایمان لائیں، آپ اور آپ کے شوہر حضرت عبداللہ کو مشرکین مکہ نے، کفار قریش نے طرح طرح کی مشکلات اور آزمائشوں میں مبتلا کیا، آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور آپ ان خوش نصیب صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے شیب ابی طالب یعنی 3 سال تک تقریباً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو چند پہاڑوں کے بیچ محصور رکھا گیا تھا، اور جو کفار قریش تھے اس طرح ظلم کرتے کہ پہرے بٹھائے رہتے اس پہاڑوں کے درمیان کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دانہ اور پانی پہنچا دے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے جانثاران، ایمان لانے والے مسلمان وہاں موجود تھے۔ اس مبارک جماعت میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں اور اپنی ایمان کی قندیل کو اس مشکل وقت میں بھی
آپ نے روشن رکھا، جو یہ بات کی بین دلیل ہے کہ آپ بڑے کامل ایمان رکھنے والی تھیں کہ مشکل وقت میں بھی آپ نے دامن اسلام سے دوری اختیار نہ کی، جبکہ اس پر ڈٹی رہیں اور اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمی و روحانی فیضان سے فیضیاب ہوتے ہوئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کے شربت سے لطف اٹھاتے ہوئے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال تقریباً 8 مہینے کے بعد، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جوزیت میں آنے کے 8 مہینے، بعض نے کہا ہے 3 مہینے کے بعد، 4 ہجری میں 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ سپرد خاک کی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق 3 بھائی تھے آپ کے، جنہوں نے آپ کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر میں وہ تشریف لے گئے۔ ازواج مطہرات میں آپ پہلی بیوی ہیں جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ کے علاوہ کسی اور ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں وفات نہیں پائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہماری ماؤں بہنوں کو، ہم سب کو امہات المومنین کے نقوش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امید کرتے ہیں کہ سیرت کی سیریز کے ویڈیوز آپ پسند فرما رہے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء اور مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ شارٹ ویڈیوز میں تمام طرح کے دینی مسائل اور اہم دینی معاملات لے کر ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور شارٹ ویڈیوز ضرور دیکھیں، ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا کوئی مذہبی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں اسے ضرور لکھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب ضرور آپ تک ارسال کیا جائے گا۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔